بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 10 اسلامیات لیکچر نمبر 8۔ سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں ہم نے جو تھا وہ صحابہ کرام کے فضائل کے بارے میں پڑھا کہ صحابہ کرام نے جو وعدہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا تھا تو انہوں نے وہ اپنا وعدہ جو تھا وہ مکمل کر کے دکھا دیا، ٹھیک ہے۔ اور جس نے نظر مانی تھی، ٹھیک ہے، تو ان کی نظر بھی پوری ہو گئی، یعنی شہادت کی، ٹھیک ہے۔ اور بعض صحابہ کرام ایسے ہیں کہ شہادت کے منتظر ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہوگا اور ان کی یہ نظر جو ہے وہ کیا ہوگی، قبول ہوگی۔ اب آج کے رکوع میں جو ہے ہم ازواج مطہرات کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کن کن احکامات کی تلقین کی ہے اور کن کن باتوں سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلی آیت جو ہے وہ ہے آیات تخیل۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہجرت کے پہلے 4 سالوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت بہتر نہ تھی، ٹھیک ہے۔ مسلسل کئی روز تک چولہے میں آگ بھی نہیں جلتی تھی، امہات المؤمنین کو کوئی اچھا کپڑا پہننے کو بھی نہیں ملتا تھا، لیکن وہ بڑے صبر اور شکر سے یہ سب برداشت کرتی تھی، کوئی شکوہ زبان پر نہیں لاتی تھی۔ لیکن جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو عام مسلمانوں کی معاشی حالات دیکھ کر ازواج مطہرات نے بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنے نان و نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ ان کا یہ مطالبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا، ٹھیک ہے، اور تمام ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لی، ٹھیک ہے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر ان کے پاس اب 2 راستے ہیں، یا تو وہ دنیا کی زندگی کو اپنا لیں، ٹھیک ہے نا، تو اگر وہ دنیا کی زندگی چاہتی ہے تو آپ ان کو دے دیں اور ان کو رخصت کریں۔ رخصت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو طلاق دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پیغمبر کے پاس رہنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس آیت کو آیات تخیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت سنا کر انہیں اختیار دیتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ، اس کے جواب میں جلدی نہ کرنا بلکہ والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ انہوں نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس معاملے میں والدین سے مشورہ لینے جاؤں گی؟ اور فرمایا، میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو اختیار کرتی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد تمام ازواج مطہرات نے بھی یہی بات کہی اور کسی نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کی راحت اور عیش و آرام کو قبول نہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس پہلی آیت میں اس واقعہ کا ذکر ہے، دیکھیں، یا ایھا النبی، اے نبی، کل فرما دیجئے، لازواجکا اپنی بیویوں سے، ان کنتن اگر تم، تردنا چاہتی ہو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وزینتہا اور اس کی زینت، فتعالینا تو آؤ، ٹھیک ہے، امتعکن میں تمہیں ضرور دوں گا، واسرحکن اور تمہیں رخصت کروں گا، سراحا جمیلا اچھی طرح رخصت، وان کنتن اور اگر تم، تردن اللہ چاہتی ہو اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ودار الآخرت اور آخرت کے گھر کو، فإن اللہ تو بے شک اللہ نے، اعد تیار کیا ہے، للمحسنات نیکی کرنے والوں کے لیے، منکن تم میں سے، اجرا عظیما بڑا اجر، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اب دیکھیں اس میں بھی کیا ہے، 2 باتوں کا اختیار دیا گیا ہے۔ آگے ہے یا نساء النبی میاتی۔ اب دیکھیں کسی شخص کا مقام و مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کے فرائض ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ اور بلند ہوتی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مرتبہ اور مقام تمام خواتین سے زیادہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بلند کرداری کا معیار مقرر کر کے انہیں اس کی پابندی کرنے کی ہدایت فرمائی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، جو کوئی تم میں سے مرتکب ہوا بفاحشۃ بےہودگی کے ساتھ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ازواج مطہرات سے کسی فحش حرکت کا اندیشہ تھا، بلکہ اس سے مقصد ازواج مطہرات کو یہ احساس دلانا تھا کہ اسلامی معاشرے میں
اس کا مقام جس قدر بلند ہے اسی کے لحاظ سے اس کی ذمہ داریاں بھی کیا ہے، بہت سخت ہے، اس لیے ان کا اخلاقی رویہ بہتر ہونا چاہیے۔ اس آیت میں بفاحشۃ مبینہ سے مراد عام گناہ یا نبی کے ایذاء کی طرف اشارہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ مبینۃ جو مرتکب ہوا تم میں سے کھلی بےہودی کے ساتھ، یضاعف لہا تو بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے عذاب ضعفین دگنا، ٹھیک ہے۔ اکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر کیا ہے، آسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح اگر ان کے لیے عذاب کیا ہوگا، دگنا ہوگا۔ ومن یقنط، اور جو اطاعت کرے تم میں سے، للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، نوتہا اجرہا تو ہم ان کو دیں گے اجر، مرتین دوہرا، یعنی 2 مرتبہ ان کو اجر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وَأَعَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے عزت کی روزی۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہے، 2 باتیں ہیں کہ اگر نیکی کا کام کرو گے تو اس میں بھی آپ لوگ کو دگنا اجر ملے گا، اور اگر برائی کا کام کرو گے تو اس میں بھی آپ لوگ کو کیا ملے گا، دگنا عذاب ملے گا۔ آگے ہے یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، نہیں ہو تم کسی ایک عورت کی طرح عورتوں میں سے، یعنی آپ لوگ جو ہے وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے مخاطب ہے کہ تمہارا مرتبہ اور مقام عام عورتوں جیسا نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا جو شرف عطا فرمایا ہے اس کی وجہ سے تمہیں ایک امتیازی مقام حاصل ہے، تمہارے اعمال کی ساری امت کے لیے نمونہ بنتا ہے۔ اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو نبوت کیا ہو جاتا ہے، داغدار ہو جاتا ہے، یعنی آپ لوگ کی تھوڑی سی غلطی بھی جو ہے وہ نبوت کے داغدار ہونے کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے ہے، اب آگے اگلی آیات میں ان کو کچھ احکامات بتائے گئے ہیں کہ کن کن باتوں سے آپ لوگوں نے منع ہونا ہے۔ دیکھیں، ان اتقیتن، تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اختیار کرو، اور کیا کرو، عبادت، پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کا مطلب کیا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی پرہیزگاری سے مراد جو ہے وہ تقوی ہے، ٹھیک ہے۔ فلا تخضعن بالقول، اور نرمی نہ کرو اپنے قول میں، ٹھیک ہے، اور نرمی نہ کرو اپنے قول میں، یعنی اگر کسی غیر محرم سے بات کرنے کا کوئی وقت آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے مجبوری میں بات کرنی پڑے تو ایسے دلکش لہجے میں کلام نہ کرو کہ جو منافقین ہوں گے، جن کے دل میں مرض ہوگا، تو وہ کیا کرے گا، اس سے ناجائز مطلب نکال دے گا، ٹھیک ہے۔ فیطمع، پس لالچ کرے گا، الذی، وہ شخص، فی قلبہ مرض، جس کے دل میں کیا ہوگا، مرض ہوگا، کوٹ ہوگی۔ وقلنا، اور کہو، قولا معروفا، لوگوں سے اچھی بات کہو، ٹھیک ہے، لیکن لہجہ جو ہے وہ سخت نہ ہو۔ وقرن فی بیوتکن، اور ٹہری رہو اپنے گھروں میں۔ اب وقرن فی بیوتکن میں کیا ہے کہ عورتوں کا اصل دائرہ عمل جو ہے وہ ان کا گھر ہے، اور اسی دائرے میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلے، بلکہ جائز ضروریات کے لیے گھر سے باہر نکلا جا سکتا ہے، لیکن فضول جو ہے گھر سے باہر نکلنا یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بناؤ سنگار نہ کرو، ٹھیک ہے، پہلے زمانے کی عورتوں کی طرح۔ اب دیکھیں زمانہ جاہلیت میں عورتیں جس طرح بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں بے حجاب پھرا کرتی تھی اور اپنے حسن و جمال کی نمائش کیا کرتی تھی، تو اس سے سختی سے روکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو مزید تلقین دیتے ہوئے فرمایا، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ، کہ دور کر دے تم سے، الرِّجْسَ، آلودگی، یعنی کوئی نجاست، اگر آپ لوگوں پر کوئی آلودگی ہے،
اگر کسی نے آپ لوگوں پر اللہ نہ کرے کوئی بہتان لگایا ہے تو اس سے کیا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے، دور کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اچھی طرح پاک کرے، وَاذْكُرْنَ، اور تم یاد رکھو، مَا يُتْلَى، جو پڑھا جاتا ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتیں، والحکمت، اور حکمت کی باتیں، یعنی آپ لوگ کے گھروں میں جو حکمت کی باتیں بتائی جاتی ہیں یا جو آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کی کیا کرو، ان کی پاسداری کرو اور ان کو یاد کرو، ٹھیک ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بارک بین اور باخبر ہے۔ بارک بین کا مطلب ہے کہ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کا خبر رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا آپ لوگ کا رکوع کا ترجمہ تھا، یہ ترجمہ آپ لوگ یاد کریں اور اس کے سوالات اور جوابات جو ہے وہ آپ لوگ کو نوٹس میں مل جائیں گے، اسی سے آپ لوگ یاد کریں، ٹھیک ہے بیٹا۔ والسلام، شکریہ۔